الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آج پارے 5 کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کا پیغام دے رہا ہے اور کس چیز کی ہماری رہبری فرما رہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر پارے 5 میں خدائے ذوالجلال والاکرام کا پیغام کیا ہے، ہم اس کو مختصراً انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے پارے 5 کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے پر، حرام طریقے پر نہ کھاؤ، یعنی ایک سامنے والے کے مال کو چرا کر یا پھر سامنے والے کے مال کو اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے مال کو حاصل کر لینا اور خود کے لیے استعمال کرنا، یا پھر بنا اجازت ہی کے دوسرے کے مال کو اپنے لیے استعمال کرنا، یہ حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ اگر تم سامنے والے کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سامنے والے کی اجازت لے کر اس کے مال کو اپنے مال کے اندر تصرف کرنا جائز ہوگا، ورنہ تو فریقین کی رضامندی اگر نہ ہو، دونوں افراد کی اگر رضامندی نہ ہو تو پھر وہ تجارت باطل قرار دی جائے گی، حرام قرار دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے والے کے مال کو استعمال کرنے کے لیے اس کی رضامندی لیجیے اور اس کی اجازت لے کر اس کے مال کو استعمال کیجیے، اور فرمایا کہ سامنے والے کے مال کو استعمال کرنے کی ایک شکل یہ ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی کہ تم باہمی رضامندی کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے مال کو جائز طریقے پر استعمال کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے پر کھانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے ایک راستہ ہمیں بتایا کہ آپس میں تجارت کرو مل جل کر، اور مال کو حلال کر کے آپس میں خوب استعمال کرو۔ اللہ نے ہمیں جائز طریقہ بتایا ہے، اور سامنے والے کے مال کو جائز طریقے پر استعمال کرنے کے لیے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے عاریت ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، میراث ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں کہ سامنے والے کے مال کو جائز طریقے پر، حلال طریقے پر استعمال کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر یہ پیغام ملا کہ دوسروں کے مال کو بغیر اجازت کے نہیں کھانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز شکل کے اندر تجارت کو لایا ہے، تو ہم تجارت کے ضمن میں کچھ باتیں سمجھ لیں گے کہ کوئی دو لوگ اگر تجارت مل کر رہے ہو تو دونوں کو آپس میں ایجاب و قبول کرنا ہوگا، اور دونوں کو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ تجارت کرنا چاہیے، اور جتنا نفع ہوگا دونوں کو آپس میں مل جل کر برابر سرابر تقسیم کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچا ہوگا اپنی بات کے اندر،
وہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد صدیقین یعنی سچ کہنے والوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یعنی وہ کل انبیاء اور صدیقین شہداء کی صف کے اندر وہ کھڑا رہے گا۔ یہ سچے تاجر کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو ہے ایک تجارت کو چاہیے کہ جب وہ تجارت کرنے لگے تو کسی سے جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی امانت اگر رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدے تو اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائے، اور جب اپنا سامان بیچے تو اس کی تعریف نہ کرے، اور جب جو ہے کوئی خریدنے والا آ جائے تو اس کو جو ہے برا مال اور خراب جو ہو گیا ہے اس مال کو اچھا بتا کر نہ بیچے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یعنی کہ جب تجارت کرنے والا آدمی، خریدنے والا کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اس کو جھوٹ نہ بولے، اور اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے۔ یہ تاجر کے لیے اللہ کے نبی نے جو ہے ہدایات جاری فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ تجارت ایک سنت کے مطابق کرے، اور دوسروں کے مال کو بغیر اجازت کے نہ کھائے، بلکہ جو ہے جائز طریقے پر، حلال طریقے پر دوسروں کے مال کو استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ دنیا کے اندر انسان ذرا سی پریشانی آ جاوے، ذرا سی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، اور تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو انسان گھبرا کر کوئی اگر راستہ نہ نکلے آسانی آرام کی، تو انسان جو ہے خودکشی کی طرف چلے جاتا ہے اور اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ تو شریعت کے اندر خودکشی کرنا یہ حرام قرار دیا ہے، اور اللہ نے یہاں بھی خودکشی سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم فرمایا۔ اور اسی طرح سے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے اندر یہ بات بھی مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ ایک چھوٹی سی باتوں پر دشمنی کر کے تم ایک دوسرے پر قتل کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 5 کے اندر، پارے 4 کے اندر عورت کے بارے میں بیان فرمایا کہ سورہ نساء کے اندر کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، کہ ایک مرد کو کتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اب پارے 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ الرجال قوامون، کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، یعنی کہ مرد اپنی عورت کے لیے ایک بڑا آدمی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو مفسرین نے بتایا کہ مرد حاکم کیوں ہے عورتوں کے اوپر، وہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قدرتی فضیلت دے رکھی ہے، اور دوسری وجہ حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ مرد حضرات اپنے عورتوں پر اپنے مال میں سے یعنی مہر اور نان و نفقہ میں ان پر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جائے، یعنی یہ کہ مرد جو ہے عورت کے لیے کماتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی خواہشات کو پوری کروں، اس کی ضروریات کی تکمیل کروں، اور جو وہ مانگے میں اس کو وہ چیز لا کر اسے دوں۔ اس لیے مرد جو ہے کماتا ہے اور اس کی ضروریات زندگی بھی پوری کرتا ہے، اسی لیے نان و نفقہ بھی اس کا اٹھاتا ہے اور مہر بھی اس کو دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھار بیوی اچھی ہوتی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی کہ کچھ عورتیں
شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جو شوہر کہا اس کی بات مان لیتی ہے، شوہر کا کہنا اپنے لیے اس کو ادا کرنا فرض سمجھتی ہے، اور شوہر اگر گھر پر نہ ہو تو اپنی عصمت کی اور اپنی عزت کی وہ عورت حفاظت کرتی ہے، جیسا کہ شوہر کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، ویسے ہی شوہر کے غائب آنے میں بھی اپنی جو ہے عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور شوہر کو خوش رکھتی ہے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صالحہ عورت کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ بدگمانی نہ رکھے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی عورتیں دنیا کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، شوہر کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے، یا پھر شوہر کو ناراض کرتی ہے، یا پھر شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی عصمت کے ساتھ اور اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مرد کو یہ محسوس ہو جائے قوی امکانات سے، قوی قرائن سے، کہ جو ہے میری بیوی میری اطاعت نہیں کر رہی ہے، یا پھر میری بیوی میری غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ آدمی واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسی عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے، فرما بردار بیوی بنانے کے لیے اللہ نے بالترتیب 3 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ ان کو تنہائی کے اندر شوہر سمجھائے کہ میں ہی تیرا ہم سفر ہوں اور میں تیرے لیے مر مٹتا ہوں، لہٰذا تجھے چاہیے کہ تو میری اطاعت کر اور مجھے تو خوش رکھ۔ اگر بیوی مان لے تو ٹھیک ہے، اگر پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کے بعد بھی اگر بیوی نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، دوسری بات اللہ نے ہمیں دوسری رہبری فرمائی کہ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم اپنے بستروں کو ان کے بستر سے الگ کر دو، یعنی کہ اپنے بستر پر ان کو نہ سلاؤ بلکہ ان کے بستر کو الگ کر دو، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے الگ جگہ پر سو جائے، بیوی کے ساتھ نہ سو، اس لیے کہ اگر بیوی کے ساتھ اپنا بستر نہ لگا کر اپنا بستر اگر علیحدہ کر لیں گے تو بیوی کے اندر اپنے شوہر کی ناراضگی کا احساس پیدا ہوگا، اور وہ اپنے کیے ہوئے کام پر نادم ہوں گی، اور شرم و حیا کے مارے وہ عورت دوسری مرتبہ اس کام سے اپنے آپ کو بچا کر شوہر کو راضی رکھنے کی فکر کرے گی۔ اور اگر یہ دوسرے طریقے پر، یعنی کہ بیوی کا بستر الگ کرنے کے بعد بھی اگر بیوی سدھر نہ پائی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا راستہ ہمیں دیا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ وہ اپنی عورت کو مارے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری رہبری فرمائی کہ اپنی عورتوں کو مارو۔ یہاں پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حد بے انتہا نہ مارا جائے، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو وَاضْرِبُوهُنَّ کا حکم دیا ہے کہ ان کو مارو، مارنے سے مراد فرمایا کہ ایسے مارو کہ جس سے اس کے بدن پر مار کا اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم بھی لگنے تک نوبت نہ آئے، ایسے اس کو سزا دے، ہلکی پھلکی سزا دے۔ یعنی ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مرد اپنی عورت کو اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ اگر عورت اچھی ہو تو ہلکا سا ایک مارنے پر، کبھی کبھار کچھ عورتیں ہاتھ اٹھانے ہی کی وجہ سے سدھر جاتی ہے اور وہ لوگ گھبرا جاتی ہے کہ میرے شوہر کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اب اس مرتبہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے شوہر کی قدر کر لوں، یہ سوچ کر عورت اپنے آپ کو سدھار لیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عورت کو
برے طریقے سے نہ مارو، بلکہ ایسے مارو کہ اس کے بدن پر اثر بھی نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے بھی نہ پائے، یہاں تک کہ زخم بھی نہ لگنے پائے، اتنی ہلکی مار اس کو مارو۔ اور فرمایا کہ چہرے پر تو مارنے کی مطلقاً اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، تو مارنا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور کس طریقے سے مارنا ہے یہ بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عورت جس کے اندر برے صفات ہو، شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، تو ایسی عورت کو 3 طریقوں سے سمجھایا جائے گا۔ پہلے تو یہ کہ محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، پھر بھی نہ مانی تو اس کا بستر جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، شوہر دوسری جگہ سو جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ نہ سوئے۔ اور یہاں پر بھی دوسری سزا دینے کے بعد بھی اگر نہ مانے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلکی پھلکی مار مارو۔ اگر یہ 3 طریقوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر عورت نہ سدھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر اس کے باوجود بھی عورت نہ سدھرے، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے جاری رہے، تو اب چاہیے کہ مرد کی طرف سے ایک حاکم کو بلایا جائے اور عورت کی طرف سے ایک حاکم کو بلایا جائے، پھر وہ دونوں حاکمین، وہ دونوں افراد مل کر میاں بیوی کو سمجھائے کہ تم لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہو، تم کیوں نافرمانی میں لگے رہتے ہو، سمجھائے۔ اگر سمجھانے کے بعد دونوں کی بات بن جائے، دونوں آپس میں مل جل کر رہنے کی امیدیں ہو، تو پھر چاہیے کہ وہ دونوں کو ملا دے اور خوشگوار زندگی گزارنے کی رہبری کی بات کرے۔ اگر وہ دونوں لوگ میاں بیوی کو سمجھانے کے بعد شوہر اور بیوی دونوں طرف کے حاکم لوگ سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے، تو پھر چاہیے کہ وہ دونوں حاکمین، دونوں لوگ جو ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دے، یا پھر خلا کے ذریعے سے دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں تو جدا کرا دے خلا کے ذریعے سے، یا پھر طلاق کے ذریعے سے تفریق چاہتے ہو تو طلاق کرا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ہدایت فرمائی کہ جو ہے جو اچھی عورت ہوتی ہے وہ تو اطاعت گزار بندی بن کر رہتی ہے، اگر جو اطاعت گزار بندی نہیں ہے بلکہ نافرمانی کے اندر لگی ہو تو پہلے اس کو سمجھایا جائے پیار و محبت کے ساتھ، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو اس کو ہلکی پھلکی مار مارے۔ یہ 3 طریقے ان سے بھی اگر وہ سدھر نہ پائے تو پھر جو ہے چاہیے کہ وہ مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے ایک ایک حاکم کو بلایا جائے اور دونوں کی جو ہے اصلاح کی بات کرائی جائے، دونوں کو آپس میں سمجھایا جائے۔ اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ ان دونوں لوگ اگر جڑ جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر نہ ماننے کی بات ہو، دونوں آپس میں پھر سے لڑنے جھگڑنے کی بات پر آ جائیں گے، یہاں پر بات بننے کی نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ دونوں کے درمیان طلاق کرا دی جائے یا پھر خلا کے ذریعے سے دونوں کے درمیان خلا کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ باقی سب کچھ اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور پارے 5 کے اندر آگے چلیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پارے 5 کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو ہے اگر تمہارے پاس کوئی آدمی امانت رکھے تو اس امانت کو محفوظ رکھ کر اس امانت کو وقت مقررہ پر ادا کر دینا چاہیے، اور فرمایا کہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا ہے۔ یہ تیسری رہبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت داری کے سلسلے میں ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 5 کے اندر آگے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی، جو خوشی اور جو نعمت تمہیں دنیا کے اندر ملتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ انسان جو ہے اپنے محنت کے اوپر اور اپنے مال کی بلبوتے کے اوپر اکڑ کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو نعمت، جتنی سکون کی زندگی اس کو حاصل ہوئی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہے، اور انسان کے مال کے اندر جو نقصان ہوتا ہے، یا پھر انسان کے کسی بھی چیز کے اندر نقصان ہوتا ہے، اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نقصان کا آنا، یہ بیماری کا آنا اور دنیا کے اندر پریشانیوں کا آنا، وہ آپ کے کیے ہوئے ہاتھوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پریشانیاں بھیجیں گے، مصیبتیں بھیجیں گے، اور اللہ کی جتنی نافرمانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا کر کے دکھائیں گے کہ دنیا کی ہلکی سی میری طرف سے نافرمانی کی سزا کی چھوٹی سی جھلک ہے، دنیا کے اندر سدھر جاؤ، ورنہ اگر میرے پاس آؤ گے اسی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، تو پھر میرے پاس یہ سزا تو تھوڑی ہے، میرے یہاں آنے کے بعد بڑی بھیانک اور خطرناک سزا تمہیں دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارے برے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے حالات نامناسب لا کر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ نافرمانی کے راستے سے ہٹ کر فرما برداری کے راستے پر آ جاؤ۔ فرما برداری کے راستے پر آ جانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دنیا کے اندر بھی عیش و آرام کی زندگی گزارو گے، اور آخرت کے اندر فلاح و بہبود والی زندگی تمہیں عنایت فرمائی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جو ہے انسان کو دنیا کے اندر جو نعمتیں اور عیش و آرام جو ملتا ہے، وہ عیش و آرام اور عمدہ زندگی وہ محض خدا باری تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کی بنیاد پر ہے، انسان کے کسی بلبوتے کے اوپر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہے وہ انسان کے کیے ہوئے کاموں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کل قیامت کے دن جب سارے لوگوں کا حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب جب کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے پاپی، بڑے سے بڑے نافرمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اپنا فضل و کرم اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی ولی سے یہ کام ہوگا، کسی نبی سے یہ کام ہوگا، یہ لوگ بھی ہمارا کام بنا سکتے ہیں، یہ سوچ کر اگر اولیاء سے، انبیاء سے مانگنے لگیں گے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی مشرک ہے، یہ آدمی شرک کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کی مغفرت فرما دے گا سوائے مشرک کے۔ مشرک کو کسی حال بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سود کھانے والا، زنا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا، حرام کھانے والا، یہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر انہیں پاکیزہ فرما کر پھر سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن ایک مشرک آدمی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے بھی کام بننے کی، اپنی بگڑی بننے کی امید جو رکھتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ آدمی مشرک ہے، اور مشرک آدمی کل قیامت کے دن کچھ بھی اس کی جو ہے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا جائے گا، اور مشرک آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ہی سڑتا رہے گا، گلتا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنے، اور یہ عقیدہ اپنے دلوں کے اندر مضبوط ٹھوس طریقے پر بٹھا لے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ساری دنیا کے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے، اور سب کچھ بگڑی بنانے والا اللہ ہے، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور کتنا ہی بڑا ولی اس دنیا کے اندر کیوں نہ ہو، وہ ہماری کوئی چیز، یہاں تک کہ ایک مچھر کے پر کو بھی اور ایک مکھی کو بھی وہ بڑے سے بڑا ولی پیدا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کو مانے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ تھوڑا ہلکا سا شرک بھی کیوں نہ ہو، شرک کی بو آنے سے بھی اپنے ایمان کے اندر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے اندر لگے رہنا چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 5 کے اندر
ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم انصاف کرنے کے لیے کسی جگہ پر جاؤ یا پھر کسی لڑائی کے اندر تم کو منصف بنا کر تمہیں انصاف کرنے والا بنا کر اگر بلایا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے ٹھیک ٹھیک بات، سچ سچ بات ان کے سامنے رکھ کر انصاف کا فیصلہ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ لوگوں کے درمیان میں کرو۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے اندر اگر تمہارا نقصان ہو تب بھی تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اگر تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کا خسارہ ہونے والا ہو تب بھی تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کے ساتھ ڈٹ کر فیصلہ کرو اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم اگر انصاف کرنے والے بن کر لوگوں کے درمیان جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ جب انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تو تم جس شخص کے بارے میں انصاف کر رہے ہو، فیصلہ کر رہے ہو، تم یہ نہ دیکھو کہ یہ تو غریب ہے، اگر میں اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں اور حق بات بتا دوں تو یہ بیچارہ، اس کا کیا حشر ہوگا، یہ پریشان ہو جائے گا۔ تم اس کے اوپر رحم کھا کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو گریز نہ کرو بلکہ انصاف کا فیصلہ کرو۔ اور اگر آدمی جس شخص کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے وہ آدمی اگر امیر ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تمہیں امیر کے بارے میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اگر تمہارا ہی نقصان کیوں نہ ہو یا پھر تمہارے ماں باپ کا خسارہ ہی کیوں نہ ہو، امیر غریب کے حق میں فیصلہ کرنے سے ان کا نقصان نفع ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہیں چاہیے کہ انصاف کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر سچ بات بتاؤ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ نے ہمیں بتایا اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود بھی وہی ہے اور ان کا معبود بھی وہی ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ہم کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے اور فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے اور حق بات ٹھیک ٹھیک لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے، ایسے جو ہے انسان کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 5 کے اندر ہمیں آخر میں یہ حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اس دنیا کے اندر گہری دوستی اگر کسی سے کرنا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ گہری دوستی کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنے دلی تعلقات قائم نہ کرو، ورنہ تو پھر غیروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ اگر تم اپنے گہرے تعلقات جوڑ لیے ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہوگی، اور جب نفاق کی بیماری پیدا ہوگی تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور انسان جب مر جائے گا تو غیروں سے دلی تعلق کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارا محشر، ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین لوگ جہنم کے نچلے ترین حصے کے اندر رہیں گے، یعنی منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جڑے رہنے سے، دوستی کرنے سے اسی لیے اللہ منع فرما رہے ہیں کہ غیر آدمی، ایک کافر آدمی وہ تذبذب کے اندر رہتا ہے کہ اسلام سچ ہے یا پھر میرا مذہب سچ ہے، میرا مذہب سچ ہے یا پھر اس کا مذہب سچ ہے، کون سا مذہب سچ ہے، اسی بات کے اندر وہ بیچ میں لٹکتے رہتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، وہ آپس میں جو ہے ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے بلکہ بیچ درمیان میں جو ہے بہکا ہوا رہتا ہے کہ کون سا دین حق ہے، لہٰذا اس طرف جاتا ہے تو اس طرف کی بات کرتا ہے اور اس طرف آتا ہے تو اس طرف کی بات کرتا ہے، لیکن ایک دین کو پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ جمے نہیں رہتا ہے، لہٰذا ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر مسلمان شخص ان کے ساتھ دوستی قائم کر لے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لے اور ان کے ساتھ اپنے دل کے باتوں کو پیش کرتا ہو
اور اپنے دل کے اندر جو خیالات ہے ان کا اظہار کرتا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مسلمان آدمی جو ہے جو مشورہ وہ دے گا وہی کرے گا۔ اب جب آدمی غیروں کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کر لے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، تو پھر آدمی جو ہے مسلمان کے اندر نفاق بھی پیدا ہوگا اور ایمان خطرے میں جانے کا سبب بھی بنے گا، اور انسان کے مرتے وقت تک اس کا ایمان محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے، ایک غیر کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا کہ غیروں کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو۔ ہاں، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ پریشان ہو تو ان کی پریشانی کا حل تم نکالو، اگر وہ بیچارہ جو ہے رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہو تو اس کے لیے مالی امداد فراہم کرو۔ ہر اعتبار سے غیروں کی فکر کرنے کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دوستی کرنے سے ہمیں شریعت منع اس لیے فرما رہی ہے تاکہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے، ہمارے ایمان کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی دوستی کرنے سے ہمیں منع فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم کو دوستی کرنا ہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تم دوستی کرو، اس سے تم کو نہیں روکا جا رہا ہے۔ لہٰذا پارے 5 کے اندر ہمیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ایک تو یہ کہ دوسروں کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، اور کھانے کے راستے بھی اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایک اچھی عورت ہو تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، اور اگر عورت بیوی نافرمان ہو تو اس کو کیسے راہ راست پر لایا جائے، اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے وہ کیوں آتی ہے، اور دنیا کے اندر عیش و آرام کی جو زندگی ملتی ہے وہ بس محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو معاف فرمائیں گے لیکن مشرک کو نہیں معاف فرمائیں گے، یہ بھی اللہ نے یہاں پر ہمیں پیغام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، انصاف کے ساتھ خدائے باری تعالیٰ کے تقوی کو اپنے دل کے اندر رکھ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے خسارہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو، یہ بھی اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمیں پیغام دیا کہ ایک مسلمان کو کفار کے ساتھ، غیروں کے ساتھ دوستی نہیں بنانا چاہیے، لیکن ان کی ہر مدد کرنا چاہیے، لیکن تعلقات بالکل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اگر دوستی کرنا ہو تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 5 کے اندر ہمیں ہدایات نصیب فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ للہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔